کانفرنس IMF کی رپورٹ کے حوالے سے ہے، اور پچھلے 2 دن سے جب سے یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس وقت سے ایک ریاکشن آیا واویلا میں، چاہے پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر سب پریشان ہیں. سب اس حد تک پریشان ہے کہ ہمیں سب کچھ اس ملک میں خراب نظر آ رہا تھا، لیکن اتنی خرابیاں ہیں اور اتنا لوٹا جا رہا ہے پاکستان کو، اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. سب کو پتہ تھا کہ پاکستان میں کس طرح سے یہ حکومت آئی ہے، ایک دھاندلی شدہ مینڈیٹ لے کے حکومت میں آئے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ختم کر دیا، 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ سے کانسٹیٹیوشن میں بالکل اس کی آئین کی حیثیت بالکل ختم کر دی، اور میڈیا کی آزادی ختم کر دی، الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا. یعنی کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا اس لحاظ سے. اور ہمیں کرپشن کا بھی پتہ تھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو کے باہر ملکوں میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ایک کیس بتا دیں ہمیں، جب سے میں آیا ہوں 4.25 سال پہلے، کہ ایک کیس بتا دیں کرپشن کا. اور اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے بھائی آپ کی حکومت میں چینی کا سکینڈل ہوا ہے، آپ کی حکومت میں گندم کا سکینڈل ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے ایک کیس بتا دیں. ابھی IMF کی رپورٹ میں آئے 5,300 ارب 5,300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں، میرا خیال ہے دنیا کی 3rd ورلڈ کی تاریخ میں اتنی خراب رپورٹ جو ڈائریکٹلی پاکستان کے رولنگ رجیم کو، پاکستان کے رولنگ ایلیٹ کو ایکیوز کر رہی ہے. کن چیزوں کے لیے ایکیوز کر رہی ہے؟ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے. سب سے بڑی چیز یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے امیر اور امیر ہوتے ہیں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اور غریب کو غریب رکھا جاتا ہے. یہ جان بوجھ کے اس قسم کی رپورٹیں بناتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے پروکیورمنٹ پروسیس میں دھاندلی کرتے ہیں، ان کے کسی بھی فیصلہ سازی میں شفافیت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے جو SIFC 2.5 سال پہلے آج سے بنا تھا، پلیز اس کو کور کر لیجئے گا. SIFC 2.5 سال پہلے بنا تھا کہ جی یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. کتنی آئے گی؟ $75 بلین، $100 بلین. وہ $1 بلین بھی نہیں آئی ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ IMF کی رپورٹ میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ شفافیت بھی نہیں ہے. وہاں ٹھیکے دیے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے فیورٹس کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں. غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے. ہمارے بہت سے، یہ تو ایک رپورٹ کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم، بٹ بیسکلی جو باٹم لائن ہے، آج اگر پوری قوم یہ پریشان تھی کہ یہاں غریب کیوں رہتا ہے، یہاں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، یہاں ان امپلائمنٹ کیوں ہوتی ہے، یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی، باہر ممالک سے لوگ کیوں نہیں آتے، یہاں کے اپنے بزنس مین انویسٹ کیوں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سارا کچا چھٹا جو تھا، یہ حکومت میں جو بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ انہوں نے سب کے سامنے لا کے کھڑے کر دی. تو ہمارے سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے یہ رپورٹ آئے ہوئے، کہاں ہے وزیر اعظم صاحب؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں نہیں آ کے کہتے کہ اگر ان میں سچائی ہے، اگر حکومت پاکستان میں سچائی ہے، اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں سچائی ہے تو آج شام کو پریس کانفرنس کریں اور ایکیوز کریں IMF کو، ایکیوز کریں IMF کو انہوں نے غلط رپورٹ دی ہے. کہیں اس چیز کو کہ ایسا کوئی بھی اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ جی ہاں آپ سچے ہیں. اور پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ پہلا تو سوال ہمارا یہ ہے کہ 3 مہینے تک آپ دبا کے کیوں بیٹھے تھے رپورٹ کو؟ کس لیے دبا کے بیٹھے تھے؟ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ انہوں نے رپورٹ ریلیز کر دی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کسی کا کوئی، ہم اتنے صاف شفاف ہیں کہ ہم نے تو خود رپورٹ ریلیز کر دی ہے. انہوں نے اس لیے رپورٹ ریلیز کی ہے کہ یہ ایک کنڈیشن تھی. دسمبر کے مہینے میں جو قسط آنی ہے IMF کی، IMF نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر آپ یہ رپورٹ نہیں ریلیز کریں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. اس لیے انہوں نے رپورٹ ریلیز کی ہے. لیکن ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. کوئی حکومتی عہدیدار نے آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا کہ جی یہ ان کے پاس جواب کیا ہے. ایک آدھ کو میں نے سنا ٹی وی پروگرام میں کہ جی یہ اس حکومت کے لیے ڈائریکٹلی نہیں ہے، یہ تو سسٹم کا ہے. جتنی بھائی پہلی بات تو یہ ہے، سسٹم میں پچھلے 50 سال سے بیٹھا کون ہے؟ 3.5 سال آپ عمران خان کے نکال لے، آپ ہی بیٹھے نا، اور کون بیٹھے؟ 34 ایئرز ڈائریکٹ رول ہے فوج کا. اس کے علاوہ PML and PVP سنس 1958.
آپ خود بتائیں تو پھر سسٹم بنایا ہے کس نے؟ سسٹم چلا کون رہا ہے؟ سسٹم کو روٹن کیا کس نے؟ تو آپ کی ذمہ داری ڈائریکٹلی بنتی ہے. کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا اس قسم کی رپورٹ آتی تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. 5,000 آپ ہی کے اپنے ادارے نے, نیب نے بتایا کہ ہم نے 5,300 ارب ریکوریز کی. کس سے کی ہیں بھائی؟ ویئر از دا لسٹ؟ مجھے تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پر. کہاں ہے وہ لسٹ؟ 5,300 جنہوں نے لوٹا تھا, وہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ وہ آئے بھی ہیں, ریکوری ہوئی بھی ہے. اگر وہ قومی خزانے میں آئے تھے تو قومی خزانے میں اتنا بڑے رقم, جو بھی سمجھتا ہے 12 ٹریلین روپے تو لاسٹ ایئر ٹوٹل سال کی کلیکشن تھی, تو 5,300 ارب اگر آئے ہیں 5.3 ٹریلین, تو وہ گئے کہاں ہیں؟ اور وہ کون ہیں جنہوں نے یہ سب لوٹا تھا؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی؟ پاکستان کے عوام ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان سب کو ٹانگا جائے, ان سب کو سزا دی جائے؟ ایک عمران خان کو آپ نے ایک ڈھکوسلے کیس میں گھڑی کے آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کر دیا, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, اور آپ نے اس کو 2.5 سال کے جی کرپشن تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. حالانکہ وہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوگی. کون ہے وہ؟ ہمیں پوری لسٹ چاہیے. ہم ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ لسٹ چاہیے جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جی یہاں ریکوریز ہوئی ہیں, ان کو کون سی سزائیں ملی ہیں, اس میں کون کون سے حکومتی عہدیدار ہیں, اس میں ایلیٹ اشرافیہ کے کون سے لوگ ہیں. جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پالیسی بناتے ہیں جس میں اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے, اشرافیہ ہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں, تو وہ جو پالیسی بناتے ہیں, جو جن کو فائدے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے اب یہ اتنی بڑی چیز ایک آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر یہاں کی پالیسیز صاف شفاف ہوں, اگر پالیسیز صاف شفاف ہوں تو پاکستان کی گروتھ ریٹ 6.4% تک جا سکتی ہے کتنی؟ پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.62%. نقصان کس کو ہوا ہے؟ غریب کو. ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بھائی. اگر گروتھ بڑھے گی, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, کروڑوں لوگ پاورٹی سے باہر نکل کے آئیں گے, ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ از مور دین 35% ٹوڈے. ابھی پتہ چل گیا کہ کس کی وجہ سے, بتا دیا آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہ کس کی وجہ سے پاکستان کے مظلوم لوگ پسے ہوئے ہیں اس وقت. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے, ہمیں یہ پورا آپ اس کا جواب دیں کہ ویدر آئی ایم ایف از رائٹ اور رانگ. کیا آئی ایم ایف کی یہ جو رپورٹ آئی ہے, کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. ہمیں جواب چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف سے. آئیں فلور آف دی ہاؤس میں آ کے بولیں یا پریس کانفرنس کریں, یہ کہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ غلط ہے. اور یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے, تو بھائی حکومتیں تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی کی رہی ہیں. آپ ہی نے سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ ہی نے جکڑا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے رپورٹ میں کہ ٹریپ کیا ہوا ہے عوام کو, غریب عوام کو, متوسط طبقے کو, 24 کروڑ عوام کو ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے اس روٹن سسٹم میں, جس میں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ آپ کو بائی دا وے یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے, ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جو غریب کو غریب ہی رکھیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ 24% پہنچ گئی ہے. اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. انڈیا میں کیوں جاتی ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں سارے لوگ انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں؟ کمبوڈیا میں کیوں جاتے ہیں؟ ویتنام میں کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان, کیونکہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں, شفافیت ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, میں لنک اس کا ڈائریکٹلی کرنا چاہتا ہوں, یہ جب 27ویں امینڈمنٹ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ 27ویں امینڈمنٹ یہ اور مزید خراب کرے گی آپ کی معیشت کو, اور نقصان پہنچائے گی ایک عام آدمی کو. جب شفافیت نہیں ہوتی تو انویسٹر نہیں آگے کرتا. اگر آپ کے جو کورٹس ہیں, آپ کے ججز آپ خود لگائیں گے, آپ خود ججز لگا رہے ہیں, تو کوئی بھی جھگڑا اگر ہوگا, ڈسپیوٹ ہوگا کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن تو وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے. تو جو انویسٹر ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ کو اگر اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ بنیادی لازمی جز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں آگے لے کے جانے کے لیے. سو ہماری ایک, اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو جواب دیں, یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ہم پھر آپ سے مطمئن ہوئیں گے. ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے آپ پر, ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے وزیر اعظم پر. ہمیں تو پہلے بھی ٹرسٹ نہیں تھا, یہ دھاندلی شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے.
ان کے پاس مینڈیٹ تھا ہی نہیں. ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ان کے پاس مینڈیٹ قانون سازی کا تھا ہی نہیں, ان کو خود پتہ ہے. لیکن آپ زبردستی ڈرا دھمکا کے آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن کو تباہ کر دیا, خاص طور پر پی ٹی آئی کو آپ نے تباہ کر دیا, سارے لیڈرز کو اندر بند کر دیا, چیئرمین کو بند کر کے رکھا ہے, وائس چیئرمین کو, دوسرے لیڈرز کو, عام ورکرز کو ڈرانا دھمکانا. یہ صرف اس لیے کہ آپ معاشی طور پر اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام غریب اور غریب تر رہیں. جھگڑا صاحب آگے بات کریں گے, جہاں آئیں گے.